رات ہو چکی تھی، سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں اتنی ٹھنڈ میں ٹھٹرتی ہوئی ویران سڑکوں پر مٹر گشت کر رہی تھی۔ میں اس وقت کافی ٹینشن میں تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے میری ماں نے بہت پریشانی دے رکھی تھی۔ ممی کی باتوں کو سوچتے ہوئے میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ میں حیران ہوئی۔ اتنی رات کو یہاں کون سا بچہ رو رہا تھا؟ اپنے سے کچھ فاصلے پر مجھے ایک کوڑا دان نظر آیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہیں سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر کوڑے دان کے پاس آ گئی۔ میں نے اندر جھانکا تو مجھے ایک بچہ دکھائی دیا۔ وہ شاید لڑکی تھی۔ وہ گلا پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اس کے تن پر نہایت باریک کپڑے تھے، حالانکہ اس وقت بہت سردی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کی بھی دیر لگائے بنا اسے گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا اس کے رونے میں کمی آ گئی۔ کون ہو تم پیاری بچی؟ کون تمہیں یہاں تنہا چھوڑ گیا ہے؟ میں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ ہر جگہ تاریکی اور خاموشی تھی، کہیں بھی کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کتنے شفاق لوگ ہیں اس دنیا میں جو اس پیاری سی بچی کو یہاں تنہا چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو جو بے حس ہیں۔ میں نے دل میں سوچا اور پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس بچی کو میں اپنے گھر لے جاؤں اور اسے ماں بن کر پالوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس بچی کی صورت اللہ نے مجھے کوئی تحفہ دیا ہے، کیونکہ میں تو کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اس بچی کو میں گود میں اٹھائے گھر آ گئی۔ وہ بچی رونا بھول چکی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 5-6 ماہ تھی۔ ممی جاگ رہی تھی۔ کدھر چلی گئی تھی تم ماہی؟ ممی مجھے گھور کر بولی، لیکن جب انہوں نے میرے ہاتھ میں بچی کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ یہ کون ہے ماہی؟ ممی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ کس طرح یہ بچی مجھے ملی۔ مجھے اس بچی کو دیکھ کر اسے بہت ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا میری بات سن کر ممی بہت خوش ہوں گی کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، لیکن وہ تو مجھے دیکھتے ہی مجھ پر چڑھ دوڑی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے ماہی؟ یہ بچی ہمارے لیے کوئی مصیبت بھی کھڑی کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں کون ہے یہ، چلو چھوڑ کر آؤ اسے واپس۔ ممی کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کریں گی۔ ممی پلیز یہ ظلم نہ کریں، یہ بہت پیاری ہے، میں اسے کہیں چھوڑ کر نہیں آؤں گی، یہ میرے پاس ہی رہے گی، میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ ممی میری بات ہی نہیں مان رہی تھی۔ وہ بھی بضد تھی اور میں بھی۔ کاش میں ان کی بات مان لیتی تاکہ بعد میں میرے ساتھ کچھ بھیانک نہ ہوتا۔ آخر میں بالآخر ممی کو میری بات ماننی پڑی۔ وہ بھی اس معصوم اور پیاری سی بچی کو اب پیار کر رہی تھی، جو آنکھیں کھول کر مجھے اور ممی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کتنی پیاری ہے، اس کا نام کیا رکھیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ ممی سوچنے لگی اور پھر انہوں نے اس کا نام کومل رکھ دیا، کیونکہ وہ بھی اپنے نام کی طرح کومل سی گڑیا تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ خوشی خوشی ہمارے ساتھ رہی، لیکن پھر رونے لگی۔ میں نے اس کے رونے سے پریشان ہو گئی، جس کا رونا میرا دل چیر رہا تھا۔ ممی یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہیں اسے اپنے ماں باپ تو نہیں یاد آ رہے؟ میں نے پریشانی سے ممی سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی اسے بھوک لگ رہی ہے ماہر، دودھ چاہیے اسے۔ ممی کی بات سن کر میں نے کہا میں فریج سے دودھ لے کر آتی ہوں۔ میری بات سن کر ممی نے اپنا سر تھام لیا۔ تم اتنی چھوٹی سی بچی کو بھینس کا دودھ دو گی؟ پتہ نہیں اس کے لیے یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، اسے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے، وہی کوئی پاؤڈر والا دودھ لکھ دے گا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے حفاظتی ٹیکے لگے ہیں یا نہیں، ایسا نہ ہو یہ بیمار پڑ جائے۔ ممی کی بات سن کر میں کانپ گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا ممی پھر تو ہمیں آج ہی اور اسی وقت ہسپتال لے کر جانا چاہیے کومل کو۔ ممی نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ ممی کہنے لگی ابھی رات کو جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اسپتال میں دیر لگ جائے گی، صبح صبح جایا جا سکتا ہے۔ ممی اب کل تک اسے بھوکا تو نہیں رکھ سکتے نا، پتہ نہیں کب سے یہ بھوکی ہے، میں نے کومل کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ ممی بھی ابھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی تھوڑی دیر رکو، ہم پھر ابھی نکلتے ہیں۔ یعنی ممی کومل کو ابھی ہاسپٹل لے جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ میں اب خوش تھی۔ تھوڑی دیر تو کومل خاموش رہی، لیکن دوبارہ سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے میں اسے خاموش کروایا تھا۔ وہ اپنا ننھا انگوٹھا چوستی ہوئی سو گئی۔ میں نے اسے کمبل میں لپیٹ دیا۔ تھوڑی دیر میں اسے لے کر ہم ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ ہم پرائیویٹ ہاسپٹل آئے تھے، اسی لیے ہماری باری بھی جلدی آ گئی۔ کومل کو حفاظتی ٹیکے پہلے ہی لگ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے بازو پر نشان دیکھ کر اس بات کی تشخیص کر دی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے دودھ کا ڈبہ بھی کومل کو لکھ دیا تھا۔
راستے سے کومل کی سب خریداری کر کے ہم گھر آ گئے تھے۔ کافی رات ہو گئی تھی۔ کومل کے لیے ہم نے فیڈر بھی خرید لیا تھا۔ میں نے اس کے لیے دودھ بنایا۔ فیڈر پینے کے بعد کومل کا پیٹ بھر گیا، ساتھ ہی ساتھ اس میں کافی انرجی بھی آ گئی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، خوش ہو رہی تھی اور ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ مما کو کافی نیند آ رہی تھی۔ ممی آپ سو جائیں، میں کومل کے ساتھ جاگ رہی ہوں ابھی۔ مجھے جب نیند آئے گی تو میں سو جاؤں گی، میں نے ان سے کہا۔ وہ کبھی اتنی دیر تک نہیں جاگی تھی، تھوڑی دیر میں ہی سو گئی تھی۔ میں اب تک جاگ رہی تھی۔ جب کومل سو گئی تو مجھے بھی نیند آنے لگی۔ کومل کو میں نے وہ کپڑے پہنا دیے تھے جو ہاسپٹل سے آتے ہوئے میں اور ممی اس کے لیے لائے تھے۔ احتیاط سے کومل کو بیڈ پر لٹانے کے بعد میں نے کمرے کی لائٹ بجھا دی اور خود بھی اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ ممی دوسری طرف کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ میں کومل کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنے گھر لا کر مجھے ایک انوکھی سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں اچانک کچھ عرصہ پہلے کا منظر تازہ ہو گیا۔ میری آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھیں۔ ہتھیلی سے اپنے آنسو پہنچ کر میں نے نیند کی وادیوں میں قدم رکھ دیا۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی۔ مجھے وہ دردناک سانحہ یاد آ گیا جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں پاتی تھی۔ صبح سویرے سورج امٹ کر آسمان پر قابض ہو چکا تھا۔ میں آج بہت خوش تھی۔ میری عمر 18 سال تھی۔ آج میری سالگرہ بھی تھی۔ مجھے ممی پاپا سے بہت تحائف ملے۔ میں کافی خوش تھی۔ ہم لوگ امیر تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے وہ مجھ پر پانی کی طرح اپنا پیسہ بہاتے تھے۔ میں جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتی تھی ممی پاپا مجھے وہ چیز دلا دیتے تھے، چاہے اس کی قیمت ہزاروں میں ہوتی یا لاکھوں میں۔ خیر، میں اپنی برتھ ڈے والے دن پارلر سے تیار ہوئی تھی اور میں آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب مہمانوں کی نگاہیں مجھ پر ہی مرکوز تھی۔ سبھی میری تعریف کر رہے تھے۔ آج کی رات شاندار تھی۔ میں خوش بھی تھی اور بہت اداس بھی تھی، کیونکہ کچھ 6 ماہ بعد میرے پاپا اپنے دوست کے ساتھ دبئی جا رہے تھے تاکہ وہ وہاں بہتر طریقے سے کما سکیں۔ ہم تو پہلے ہی امیر تھے۔ ممی نے اور میں نے پاپا کو جانے سے روکا بھی، لیکن وہ نہیں مانے۔ جس دوست کے ساتھ وہ دبئی جا رہے تھے وہ بھی سالگرہ کے ایونٹ پر انوائٹڈ تھے۔ کیک کاٹنے کے بعد پاپا نے ہم سب سے ایک ضروری بات کی۔ انہوں نے میری منگنی اپنے انہی دوست کے 24 سالہ بیٹے ریان سے کر دی تھی۔ ریان نے مجھے انگوٹھی بھی پہنائی تھی۔ یہ سب اچانک ہی ہوا تھا۔ سب کافی حیران تھے۔ پاپا نے مجھ سے پوچھا تک نہیں تھا۔ مجھے کافی اداسی محسوس ہوئی، لیکن پھر سوچا کہ پاپا میرے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ خیر، یوں ہی میں بھی خوش ہو گئی۔ سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ ممی بھی خوش تھی۔ یہ رات بہت خوبصورتی سے گزر گئی۔ پاپا نے ریان کو فیملی سمیت کل ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ زندگی میں ابھی تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن شام میں ممی نے مجھے تیار ہونے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں ریان اور اس کے گھر والے آ رہے تھے۔ میں نے الماری سے خوبصورت سا جوڑا نکالا اور تیار ہو گئی۔ آئینے میں نے خود کو دیکھا تو میں مسکرا دی، کیونکہ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماہر، کسی کی نظر نہ لگے تمہیں، ممی نے مجھے دعا دی تھی۔ رات کو مہمان آئے تو میں نے ممی کے ساتھ ٹیبل سجایا، برتن اور ڈشز ترتیب سے رکھی۔ ریان کے 2 بڑے بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ سب کے ساتھ کھانا کھاتے اور پھر باتیں کرتے مزہ آ رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو چائے کا دور چلا۔ اس کے بعد انکل اور پاپا کی باتیں شروع ہو گئی۔ پاپا اور انکل کہہ رہے تھے کہ 2 سال تک میری اور ریان کی شادی ہو جائے گی۔ میں نے اس فیصلے پر کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہماری فیملی میں جلدی شادی کا رواج تھا۔ اسی سال کے اختتام پر ریان کے دونوں بھائیوں کی شادی تھی۔ ہم سب نے ایک ساتھ اچھا وقت گزارا۔ ریان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اس سے کافی جھجک رہی تھی۔ اس نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بس ریان کی بہنوں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں میری ہی ہم عمر تھی۔ میں نے بس BA تک پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ پاپا دبئی جا چکے تھے۔ یوں میں اور ممی گھر پر اکیلے ہوتے تھے۔ مجھے بہت بیزاری بھی ہو رہی تھی۔ گھر میں رہ کر میں بور ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی فرینڈ سارا، سمیہ اور سمن کے ساتھ میں کہیں گھومنے چلی جاؤں۔ یوں ہم چاروں نے ویڈیو کال پر بات کی اور اسلام آباد جانے کا پلان بنا لیا۔ وہ تینوں بھی امیر تھیں اور ان کے خاندان والے انہیں کہیں آنے جانے سے منع نہیں کرتے تھے۔ میں نے فون بند کرنے کے بعد ممی کو اپنا پلان بتایا۔ اتنی سردی ہو رہی ہے ماہر، میں تمہیں گھر سے اتنی دور نہیں جانے دوں گی۔ ممی نے تو مجھے بھیجنے سے انکار ہی کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی اتنی سردی میں مت جاؤ، لیکن میں بھی ضد پر اتر آئی تھی۔ میں نے ممی سے کہا کہ میرا یہاں دل ہی نہیں لگ رہا، اسی لیے تھوڑی دیر گھر سے باہر وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ رک جاؤ،
तुम्हारे पापा को शिकायत लगाती हूँ तुम्हारी कि तुम मुझे तंग कर रही हो, मम्मी ने कहते हुए पापा को फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ से पापा ने फ़ोन उठाया। पापा ने मुझे जाने से नहीं रोका था, बल्कि उन्होंने खुशी खुशी मुझे जाने की इजाज़त दे दी थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मम्मी उदास थी। काश मैं उनकी बात मान जाती ताकि मेरे साथ बुरा ना होता। मेरे साथ वो हुआ जो मैंने सोचा तक नहीं था। खैर, मैंने अपनी तीनों दोस्तों को फ़ोन किया। दिसंबर का महीना था, हम 5 दिसंबर को जा रहे थे। अभी 4 दिन बाकी थे। उन 4 दिनों में मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल की। मम्मी अकेली रह लिया करती थी। तैयारियां मुकम्मल करने के बाद वो दिन आ गया जब हम घर से निकले और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। समिया का भाई ड्राइविंग कर रहा था। सुबह के निकले हम दोपहर को इस्लामाबाद पहुंच गए थे। हमें यहाँ बहुत मज़ा आया। पिक्चर्स हम वक्फे वक्फे से खींच रहे थे। हम इस्लामाबाद में समिया की कज़न के घर ठहरे थे। ये रात तो थकावट की वजह से हम जल्दी सोकर गुजार दी। अगले दिन हम चारों जल्दी उठ गए थे। हमारा बाहर घूमने जाने का प्लान था। समय की कज़न उम्मीद से थी, इसीलिए वो घर पर ही रुकी थी, जबकि हम चारों घूमने लगे। पहले हम फैसल मस्जिद गए और फिर दीगर जगहों का चक्कर लगाया। लंच हमने बाहर ही किया था। काफ़ी अंधेरा हो गया था। घर कब जाना है हमने? यहाँ सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, सारा ने कहा, लेकिन हम सब ने उसे कहा कि अभी हमारा जाने का बिल्कुल दिल नहीं है, सो हम घर नहीं जा रहे। यूं ही पैदल चलते चलते हम काफ़ी दूर निकल गई। वापसी का रास्ता तो याद है ना समिया तुम्हें? मैंने उससे पूछा। वो कहने लगी, हाँ हाँ, मुझे रास्ता अच्छी तरह से याद है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम वापस जाने का सोच ही रहे थे क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था और ये इलाका सुनसान भी था। हम वापस जाने लगे तो कुछ लड़के हमारी तरफ आ गए। वो हम पर फिक्रे कस रहे थे। हम चारों के हाथ पैर फूलने लगे। जल्दी भागो यहाँ से, मैंने आवाज़ लगाई। हम भाग रही थी। यहाँ कोई और ऐसा इंसान नहीं था जो हमारी मदद करता। भागते हुए अचानक मेरा पैर किसी पत्थर से टकराया और मैं बुरी तरह से ज़मीन पर गिर गई। जिस जगह मैं गिरी थी वहाँ बहुत से पत्थर थे। तकलीफ से मेरी आंखें बंद हो गईं और मुझे किसी शय का होश नहीं रहा। पापा दुबई से वापस आ चुके थे। इस वाक़े को 1.5 साल हो गया था। मैं जो पहले बहुत हंसती और खेलती थी, इस वाक़े के बाद बमुश्किल खामोश होकर रह गई। मैं कभी इस सानहे को भूल नहीं सकती थी। आज मेरी मेहंदी थी। मेरी आंखों में खुशी के बजाय गम का बसेरा था। माहिर, अल्लाह के लिए चेहरे पर खुशी लाओ। क्यों तुम इस बात के पीछे खुद को हलकान कर रही हो? बस अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी ने मुझे समझाया। मम्मी, मुझे ये बात रायान से अभी कर लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि बाद में वो मुझसे शिकायत करें या कुछ और मसला खड़ा हो। प्लीज़ मुझे उनसे बात कर लेने दें। मैंने मम्मी से कहा, लेकिन वो ज़िद पर थी कि तुम रायान से कोई बात नहीं करोगी। अगर तुमने कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। काश मैं पहले मम्मी की बात मान लेती तो आज रोना ना पड़ता। मेहंदी के अगले दिन मेरी बारात थी। आज भी मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने आईने में खुद को देखा। मैं बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन डर रही थी कि मेरी किस्मत में न जाने आगे क्या लिखा होगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। मम्मी की वजह से मैं खामोश थी, वरना मेरा दिल कर रहा था कि रायान को सच्चाई बता दूं। पॉलर में सीधा अपनी फ्रेंड्स और कज़न्स के साथ बैंक्वेट हॉल में आई थी। मेरी बारात आ चुकी थी। रायान और उसके घर वाले भी बहुत अमीर थे। इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैं रुखसत होकर रायान के घर आई थी। रायान के दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। बड़े भाई की एक बेटी कुछ दिन पहले इस दुनिया में आई थी, जबकि दूसरे भाई के अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैं दुल्हन बनी उस वक्त रायान के कमरे में उसके सामने बैठी थी। उसका कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। आपका घर और कमरा बहुत प्यारा है, मैंने सच्चे दिल से तारीफ की थी। वो कहने लगे, इस घर में जिसके पहले बेटा होगा, ये बड़ा घर उसके बेटे के नाम होगा। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे घर पहले बेटा पैदा हो और जल्द से जल्द हो, ताकि ये जायदाद उसके नाम हो जाए। रायान की बात सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं चाहकर भी उसको सच्चाई नहीं बता सकी। मुझे डर लग रहा था। रायान की आंखों में भी मुझे जायदाद के हुसूल की ख्वाहिश नजर आई, और ये ख्वाहिश इंसान को संगदिल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हिरस के कुएं में इंसान गिरता चला जाता है। मैं सोच रही थी रायान को सच्चाई बता दूं, लेकिन फिर मेरे कानों में मम्मी की आवाज़ आई। मुझे वो सब याद आने लगा जो उन्होंने मुझसे कहा था। माहिर, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया तो बहुत बदनामी होगी। मुझे और अपने पापा को कोई रुसवाई न देना। ये सदमा हमारे लिए बहुत गहरा होगा। मैंने बमुश्किल आंसू जब्त किए और सच्चाई रायान को ना बताई। वो मेरे करीब आ गया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है।
اسی طرح وقت گزر گیا اور ولیمے کا دن آ گیا۔ ولیمے پر ریان کے گھر والوں نے بہت شاندار انتظام کیا تھا۔ میرا دل چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہا تھا، میں اندر ہی اندر مغموم اور رنجیدہ تھی۔ مجھے بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی، اسی لیے میں رات کو جلدی سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا میں بہت رو رہی، میرے قریب ریان نہایت غصے میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے برہمی سے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ مجھے طلاق دینے کے بعد انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں روتی جا رہی تھی۔ نہیں، میں ڈرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ریان میرے پہلو میں لیٹے سو رہے تھے۔ شکر تھا جو میں نے دیکھا وہ ایک خواب تھا، لیکن یہ خواب بہت جلد حقیقت بھی بننے والا تھا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ ریان کے دوسرے بھائی کے گھر بھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ ریان کو بہت خوشی تھی، وہ مجھے کہتے تھے مجھے پورا یقین ہے کہ بیٹا ہمارے گھر ہی ہوگا اور پھر اس گھر پر ہمارا راج ہوگا۔ 2 مہینے سے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہماری شادی کو سال ہونے والا ہے، اگر کوئی خوشخبری نہیں ہے تو ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ میں کافی دفعہ انہیں ٹال چکی تھی، لیکن اب وہ ٹل نہیں رہے تھے۔ وہ بضد تھے کہ آج تمہیں ڈاکٹر کے ہاں لے کر جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں انہیں روک نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا، ان کا رخ اسپتال کی طرف تھا۔ وہ گاڑی چلا رہے تھے جبکہ میں پلکیں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے کا وہ منظر یاد آیا تو میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھ سمیت میری دوستیں ہم اب واپس جانے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ اندھیرا بھی کافی ہو چکا تھا اور یہ علاقہ بھی سنسان تھا۔ ہم واپس جانے لگے تو کچھ لڑکے ہماری طرف آ گئے۔ وہ ہم پر فقرے کس رہے تھے۔ ہم چاروں کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ جلدی بھاگو یہاں سے، میں نے آواز لگائی۔ ہم بھاگ رہی تھی۔ یہاں کوئی اور ایسا انسان نہیں تھا جو ہماری مدد کرتا۔ بھاگتے ہوئے اچانک میرا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں بری طرح سے زمین پر گر گئی۔ جس جگہ میں گری تھی وہاں بہت سے پتھر تھے۔ تکلیف سے میری آنکھیں بند ہو گئیں اور مجھے کسی شے کا ہوش نہیں رہا۔ وہ لڑکے ہمارے قریب آ کر بھی بھاگ گئے تھے کیونکہ پولیس کی جیپ وہاں سے گزر رہی تھی۔ میری دوستیں میری طرف بھاگی، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ پولیس کی مدد سے میری دوستیں مجھے اسپتال لے گئیں۔ میرے پیٹ پر خون بھی لگا ہوا تھا۔ میرا چیک اپ ہوا۔ شکر تھا میری ممی کو کسی نے اطلاع نہیں کی تھی، ورنہ وہ بری طرح پریشان ہو جاتی۔ جب مجھے ہوش آیا تو کافی دیر گزر گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے یہ بری خبر سنائی کہ میں اب کبھی ماں نہیں بن سکوں گی، کیونکہ چوٹ یوٹرس پر آئی تھی۔ یہ خبر مجھ پر بجلی کی طرح گری۔ بہت قابل گائنیکالوجسٹ نے میرا چیک اپ کیا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ اسی دن ہم لاہور واپس آ گئے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی بات میں ممی سے چھپا نہیں سکتی تھی، اسی لیے انہیں سچ سچ بتا دیا۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، میں بہت شرمندہ تھی، رو بھی رہی تھی۔ ممی بھی رونے لگی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے لاہور میں کافی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے میرا معائنہ کروایا۔ سب کی جانب سے منفی جواب آیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ میں نے ممی سے کہہ دیا تھا کہ میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی، لیکن میری بات پر ممی نے کوئی توجہ نہ دی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور اسی طرح میری ریان سے شادی ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ ریان کو جب سچائی معلوم ہوگی تو اچھا نہیں ہوگا، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ریان کو تو بچہ چاہیے ہے اور بہت جلدی تھی، وہ یہ سچائی برداشت نہیں کر پاتے۔ تھوڑی دیر میں ہم اسپتال پہنچ چکے تھے۔ میرا چیک اپ کرتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پر مایوسی تھی۔ ریان ہمارے ساتھ ہی روم میں تھا۔ ڈاکٹر نے بری خبر سنائی کہ آپ کی وائف ماہر کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر ریان دنگ رہ گیا۔ وہ ڈاکٹر سے الجھ پڑا تھا۔ اس کا کہنا تھا کوئی دوا یا کوئی سرجری بتا دیں، میں سب کر لوں گا۔ اگر مجھے ماہر کو لے کر دوسرے ملک جانا پڑے تو چلا جاؤں گا، لیکن آپ مجھے اس کا حل بتائیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے ایک بار پھر انہیں نفی میں جواب دیا۔ ڈاکٹر شائستہ بہت بڑی اور قابل ڈاکٹر تھی۔ ان کے پاس ریان کی امی نے ہی ہمیں بھیجا تھا۔ یہ خبر سن کر ریان شدید غصے میں آ گیا۔ ان کا موڈ مجھ سے خراب ہو چکا تھا۔ اگر یہاں بات نہیں بنی تو ہم دبئی جائیں گے، وہاں کے ڈاکٹرز کے پاس کوئی حل ضرور ہوگا۔ گھر آ کر ریان نے مجھ سے کہا۔ اس نے امی کو یہ جھوٹی تسلی دی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو جلد خوشخبری مل جائے گی۔ اب کمرے میں آ کر ریان مجھے دوسرے ملک علاج کے لیے جانے کا کہہ رہے تھے۔ یہ سن کر میری روح لرز گئی۔ مجھے لگ رہا تھا میں اب بھی سچائی چھپا کر بہت غلط کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے ریان، تحمل سے میری بات سنیے گا، میں نے ریان سے کہا۔ دل پر پتھر رکھ کر بڑی ہمت کے ساتھ میں نے انہیں سچ بتا دیا۔ یہ سچ سنتے ہی ریان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ میں دور جا گری۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ اب رایان کیا کریں گے۔ میں رو رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے امی کے کمرے میں لے آئے اور وہاں طلاق دے دی۔ سب گھر والے مجھے غصیلی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا گیا۔ جس بات سے میں ڈرتی تھی وہ بات ہو گئی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ میں لٹی ہوئی گھر آئی تھی۔ کاش ممی آپ میری شادی نہ کرتی۔ میں نے کتنا کہا تھا آپ کو، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اگر پہلے ہی ریان کو سچائی بتا دیتی تو اب وہ مجھے یوں ذلیل نہ کرتا۔ سب ختم ہو گیا ہے۔ میں ممی کے گلے سے لگتے ہوئے بولی۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ یہ سچ تھا، مجھے بھی بچے کی بڑی خواہش تھی۔ دوسروں کے بچے دیکھ کر میرے دل میں کسک سی اٹھتی تھی۔ پاپا بھی دبئی سے آ گئے۔ پاپا کے دوست یعنی میرے سسر نے ریان کو جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میرے سسر بہت اچھے تھے۔ اس سانحے کے بعد بھی میرے سسر اور پاپا کی دوستی اور پیار میں کمی نہ آئی۔ کچھ عرصے بعد پاپا دبئی واپس چلے گئے۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اکثر راتوں کو مجھے برے برے خواب آتے تھے، جس وجہ سے میرا دم گھٹتا تھا اور میں گھر سے باہر چلی جاتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ممی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ان کی وجہ سے مجھے ریان سے شادی کرنی پڑی۔ جب میں نے کل کوڑے دان میں کومل کو دیکھا تو اسے دیکھ کر میری ممتا جاگ گئی تھی اور میں اسے گھر لے آئی تھی۔ نیند میں بھی میں اپنے ماضی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا جیسے کومل ہنس رہی ہے۔ وہ بہت خوش معلوم ہو رہی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا جیسے کومل کے پاس کوئی کھڑا تھا، لیکن غور کیا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ کومل جو پہلے ہنس رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، اب وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ میں نے کومل کو سینے سے لگایا اور دل میں اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ میں اسے اپنی بیٹی سمجھنے لگی تھی۔ 1 مہینہ کس طرح سے گزر گیا کچھ پتہ نہ چلا۔ پاپا دبئی میں ہی تھے۔ انہیں بھی کومل کے بارے میں نے بتا دیا تھا۔ مجھے ریان کا سوچ کر بھی برا لگتا تھا کہ انکل نے اسے جائیداد سے آگ کر دیا۔ جس جائیداد کے لیے اس نے مجھے طلاق دی تھی وہ اس سے خود ہی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ خیر، میں کومل کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ وہ بہت اچھی بچی تھی۔ ہمارے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ وہ زیادہ نہیں روتی تھی۔ مجھے اس کی بہت عادت ہو گئی تھی۔ میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتی تھی۔ ممی بھی اسے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ کومل میں ہم دونوں کی جان بستی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیا کچھ برا بھی ہونے والا تھا، اور مجھے اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ میں کومل کے لیے پیارا اور چھوٹا سا بیبی کاٹ لے کر آئی تھی۔ رات کو وہ اسی میں سوتی تھی۔ کاٹ میں میرے پہلو میں ہوتا تھا۔ میں نے آج بھی اسے پیار کر کے کاٹ میں لٹایا۔ کومل سو گئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد ممی اور میں بھی سو گئے۔ آدھی رات کو مجھے کومل کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اٹھی تو میں نے دیکھا کومل کے بیبی کاٹ کے پاس کوئی کھڑا ہوا تھا۔ وہ اب کومل کے کاٹ کو جھلا رہا تھا، جس وجہ سے اب کومل خاموش ہو گئی تھی اور سو چکی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو بھی تھا اب کمرے سے باہر بھاگ گیا تھا۔ میں دنگ رہ گئی۔ میرے دماغ میں آیا کہ ہمارے گھر میں چور ڈاکو گھس آیا ہے جو میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر لے جانا چاہتا ہے۔ میرے دماغ میں خیال آیا کہ یقیناً وہ گھر میں کہیں چھپا ہوگا۔ میں اٹھی اور فوراً سے اس کے تعاقب میں گئی۔ ممی اور کومل سو رہے تھے۔ میں نے پورا گھر چھان مارا۔ مین گیٹ اچھی طرح لاک تھا۔ چھت کا دروازہ بھی بند تھا۔ پھر جو بھی آیا وہ کیسے آیا تھا؟ میں پریشانی میں اٹھ بیٹھی۔ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے۔ میری نیند تو اڑ ہی چکی تھی، اسی لیے پھر میں سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہوئی تو میں نے ممی کو جگایا۔ یوں ہم دونوں نے نماز ادا کی۔ میں رات والے واقعے کو بھول گئی تھی۔ میں صبح ہی صبح کومل کو لے کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ میں نے اسے فیڈر میں دودھ بنا کر پلایا۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں اس کے ساتھ پیار سے رہ رہی تھی۔ اس کے گھر آ جانے سے بہت رونق سی لگ گئی تھی۔ پاپا کو بھی میں نے کومل دکھائی تھی۔ پاپا کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں کومل کو اپنے پاس رکھ رہی ہوں۔ وہ خوش تھے کہ میں خوش ہوں۔ ہمیشہ ہی پاپا میری خوشی میں خوش ہو جایا کرتے تھے۔ 3 سال اسی طرح سے گزر گئے۔ کومل میں اب میری جان بستی تھی۔ وہ بولنے لگی تھی۔ مجھے جب وہ ماما کہتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ پاپا بھی کومل کو اپنی نواسی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ ابھی بھی پاپا دبئی میں تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کی یہاں ہمیشہ کے لیے واپسی تھی۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ کومل اسٹور روم میں چلی جاتی تھی اور وہاں جا کر ہنستی اور بولتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا تھا کہ کومل آپ نے وہاں نہیں جانا، لیکن پھر بھی وہ وہاں چلی جاتی تھی۔ آج کومل کا دودھ ختم ہو گیا تھا۔ میں مارکیٹ چلی گئی تھی۔ راستے میں میری ملاقات ریان سے ہوئی۔ میں عبائی اور نقاب میں تھی۔ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا جبکہ میں انہیں پہچان گئی تھی۔ اتنے سال بعد بھی میں نے دیکھا وہ کسی لڑکی کے بازو میں بازو ڈالے چل رہے تھے۔
یہ منظر میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ مجھے کچھ سال پہلے ان کی باتیں یاد آ گئیں جب میری شادی کو 1 ماہ ہوا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ ریان؟ میں نے ریان کو دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی خوبصورت ہو ماہی۔ مجھے تو لگ رہا ہے میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں۔ تمہاری باتوں سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ ریان میرا ہاتھ تھام کر بولے تھے۔ میں ایک دم ہوش کی دنیا میں آئی۔ ریان اور وہ لڑکی جا چکے تھے۔ میں بھی ریان سے محبت کرتی تھی، لیکن آج انہیں ایک بار پھر دیکھ کر میرا دل نہیں تڑپا تھا۔ میں نے کسی اور کے ساتھ آج برداشت کر گئی تھی۔ شاید میری محبت ختم ہو گئی تھی۔ مجھے ان سے محبت نہیں رہی تھی۔ میں گھر واپس آ گئی تھی۔ ممی سو رہی تھی۔ اکثر دوپہر کو وہ سو جاتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گئی تو دیکھا یہاں کومل نہیں تھی۔ ممی کے کمرے میں بھی کومل نہیں تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ کومل کہاں جا سکتی ہے۔ پھر میرے ذہن میں اسٹور روم کا خیال آیا۔ میں سب سامان کچن میں رکھ کر اسٹور روم میں گئی، اور جو منظر میں نے وہاں دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسٹور روم میں ایک مرد کھڑا تھا اور اس نے اپنی گود میں کومل کو اٹھا رکھا تھا۔ کومل اس کی گود میں بیٹھی اس سے ننھے منھے الفاظ میں باتیں کر رہی تھی۔ مما، مما، میرے دوست، میرے دوست۔ وہ اس مرد کی جانب اشارہ کر کے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ مرد اس کا دوست ہے، جبکہ میری حالت بری تھی۔ مجھے اس اجنبی کو دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی میری کومل کو مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ کون ہیں آپ؟ اور میری بیٹی آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ میں نے اس کی گود سے کومل کو چھینتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ میری طرف بنا پلکیں جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں اس سے دوسرا سوال کرتی وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گیا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک بات تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا، وہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہے۔ وہ انسان ہرگز نہیں تھا۔ میں کومل کو سینے سے لگائے رونے لگی۔ مجھے لگا جیسے میری کومل کو کوئی مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ میں نے شام کو کومل کو سلا دیا، جبکہ میں خود گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ ممی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا اور کہا، ممی، میں اس گھر پر دم کروانا چاہتی ہوں۔ آپ کسی عامل صاحب سے بات کریں۔ میری بات سن کر ممی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ سب خیر تو ہے؟ اچانک ایسی بات کیوں کر رہی ہو تم؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے ان سے کہا، ممی، مجھے کومل کی بہت فکر ہے، کہیں کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے میں دم کروانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر ممی نے گہری سانس خارج کی اور مجھے سمجھانے لگی کہ تم بہت زیادہ وہمی ہوتی جا رہی ہو ماہی۔ کومل کو کچھ نہیں ہوگا اور نہ کوئی اسے ہم سے چھین کر لے جائے گا۔ ممی کی بات سن کر میں نے انہیں بتایا کہ مجھے شک ہے، اس گھر میں کوئی غیر انسانی مخلوق ہے اور وہ کومل سے باتیں کرتی ہے، اور کومل بھی اس سے باتیں کرتی ہے۔ یہ سن کر ممی نے میری بات کو نہ مانا، بلکہ وہ کہنے لگی، تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے تو کبھی کومل کو کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ میں تو اسے ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ ممی کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ اتنا تو مجھے یقین تھا، ممی جن بھوتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی اور نہ کرتی تھی، میں اب خود ہی ماہر پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرتی تھی۔ 2 دن بعد سارا نے اپنے بیٹی کی سالگرہ پر مجھے انوائٹ کیا تھا۔ سمن اور سمیحہ بھی آ رہی تھی، اسی لیے میں بھی وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ سارا نے کہا تھا میں کومل کو بھی ساتھ لے آؤں، لیکن میں کومل کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ گھر سے باہر یا کسی کے گھر جا کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ اسے گیدرنگ بالکل پسند نہیں تھی۔ میں تیار ہوئی اور پھر تنہا ہی گھر سے نکل گئی۔ ممی پلیز کومل کا دھیان رکھیے گا، اسے 1 منٹ کے لیے بھی خود سے دور مت کیجیے گا، میں نے ممی سے کہا۔ وہ کہنے لگی، فکر مت کرو، دھیان سے جاؤ اور دھیان سے واپس آنا۔ میں دوپہر میں ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ راستے میں سے میں نے سارا اور اس کے بیٹے کے لیے تحفہ لیا۔ جب میں سڑک سے گزر رہی تھی تو میری نظر اسی کوڑے دان پر پڑی جہاں مجھے پہلی بار کومل ملی تھی۔ وہاں مجھے ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ میری ہی ہم عمر لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیوں رو رہی ہے۔ میرے دل میں سوچا، میں چاہ کر بھی اس کے پاس جا کر اس کے رونے کی وجہ نہیں پوچھ پائی تھی، کیونکہ میرے دماغ میں کومل تھی۔ میں صرف اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سارا کے گھر ہی ایونٹ تھا اور وہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ سارا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کومل کو ساتھ کیوں نہیں لائی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ کومل گھر سے باہر رہ کر بہت روتی ہے، اسی وجہ سے میں اسے ساتھ نہیں لائی۔ پہلے اس کو میں سمن کے گھر بھی لے کر گئی تھی اور وہاں بھی وہ بہت روئی تھی۔ سارا کو واقعی افسوس ہوا۔ اس نے کہا وہ مجھ سے ملنے جائے گی اور کومل کو بھی مل لے گی۔ تھوڑی دیر میں ہی تقریب شروع ہو گئی۔ مجھے یہاں مزہ آ رہا تھا، لیکن بار بار میرا دھیان کومل کی طرف جاتا تھا۔ میسج پر بھی میں ممی سے بار بار کومل کی خیریت ہی پوچھ رہی تھی۔
जब चौथी बार मैंने उसकी खैरियत पूछी तो मम्मी का जवाब पढ़कर मेरी हंसी छूट गई। बस कर दो माही, आइंदा अगर तुम कोमल को लिए बगैर घर से निकली तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। मम्मी भी ना, मैंने दिल में सोचा। मैं सोच रही थी थोड़ी देर बाद घर चली जाऊंगी। अब मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकती थी। शाम होने वाली थी, सर्दियों का मौसम था, रात बहुत जल्दी हो जाया करती थी। 7 बजे तो मैंने सारा से कहा कि मैं घर जा रही हूँ। मेरे जाने का सुनकर वो अफसुर्दा हो गई। अभी मत जाओ ना माही, बाद में तुम्हें छोड़ दूंगी घर। सारा ने मुझे रोकने की कोशिश की। मेरा वहां रहने का दिल तो कर रहा था, लेकिन मुझे कोमल की फिक्र सता रही थी। यूं मैं उससे और उसके बेटे से मिलकर घर के लिए निकल गई। मैं वापस जा रही थी जब रास्ते में वही कूड़ेदान आया। वहां पर वो लड़की हुनूस खड़ी थी और रो रही थी। मुझे परेशानी ने आन घेरा कि ये कौन लड़की थी और क्यों रो रही थी। खैर मैंने सोचा इस लड़की से मुझे पूछना चाहिए, शायद मैं इसकी मदद कर सकूं या इसके किसी काम आ सकूं। यूं मैं उसके पास आ गई। आप क्यों रो रही हैं, सब खैरियत है? मैंने उससे पूछा। जो कुछ उसने मुझे कहा मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं काफी देर वहां खड़ी रही। मैं रोते हुए घर आ गई थी। घर पहुंचकर मैंने आंसू साफ किए। मैं नहीं चाहती थी मम्मी मुझे रोता हुआ देखे। लो, देखकर अपनी कोमल को तुम। मम्मी ने कोमल को मेरी गोद में दिया। मैंने उसे जोर से सीने से लगा लिया। कोमल में मेरी जान बसती थी। मैंने सोच लिया था कि इसे कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। रात को मैंने कोमल को अपने साथ बेड पर लिटा लिया था। दरमियान में कोमल लेटी थी और दूसरी साइड पर मम्मी थी। कोमल सो गई थी, मम्मी भी सो गई थी जब मैं रोने लगी। रोते रोते काफी देर गुजर गई। मेरे रोने की जो वजह थी मैं उसे याद करने लगी। जब मुझे वो लड़की नजर आई तो मैंने उससे खैरियत पूछी थी। वो आगे से कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी बेटी की गुनहगार हूँ। वो ज़ारो कतार रोते हुए कह रही थी। क्या हुआ मुझे बताएं, मैं आपकी शायद कुछ मदद कर सकूं। मैंने उससे कहा। वो कहने लगी, इस वाक़े को 3.5 साल गुजर गए हैं। मेरे घर बेटी पैदा हुई थी, लेकिन वो नाजायज़ थी। मैंने उसे जान छुड़वाने के लिए उसे कूड़ेदान में रख लिया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए मैं 1 साल से रोज़ यहाँ आ रही हूँ कि शायद मुझे मेरी बेटी मिल जाए। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मैं बहुत जालिम माँ हूँ। मैं उसको सर्दी में यहाँ छोड़ गई थी। उसका लिबास भी बारीक था। मैंने उसे तन्हा छोड़ दिया। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मुझे अपनी बेटी चाहिए। तुम मेरी मदद करो और मेरे साथ उसे ढूंढो। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। वो मुझसे मदद मांग रही थी जबकि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे कोमल याद आ गई। वो यकीनन कोमल की ही बात कर रही थी। कोमल मुझे यहीं पर तो मिली थी 3 साल पहले। मेरा दिल लरस गया। मैं रोते हुए घर आई थी। मैंने सोच लिया था कोमल को कभी उसे नहीं दूंगी। उस लड़की का नाम अलाया था। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगी। अब ये तुम्हारी सजा है। तुमने क्यों कोमल को उस रात वहां छोड़ा था? तुम इस लायक नहीं हो कि माँ कहलाई जाओ। अब कोमल सिर्फ मेरी बेटी है, मैं दिल में सोच रही थी। इसी तरह मुझे नींद आने लगी। मेरी नींद उस वक्त उड़ी जब मैंने देखा मेरे पहलू में कोई खड़ा है। वो मेरी तरफ झुका और कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ आ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं दंग रह गई। वो कौन था? क्या ये जिनजादा था या मेरा वहम था? मैं कांपते हुए उठी और दूसरे कमरे में आ गई। वहां मैंने देखा एक मर्द खड़ा था। कौन हो तुम? क्या तुम मेरा वहम हो? मैंने उससे पूछा। वो कहने लगा, मैं एक जिनजादा हूं और कोमल का बाप हूं, सगा बाप। उसकी बात सुनकर मुझे सही मायनों में धचका लगा और मैं वहीं बेहोश हो गई। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। मैं बेहोश ही हो रही थी। मम्मी ने मुझे सुबह यहाँ गिरे हुए देखा। उन्होंने मुझे उठाया। मैं होश में आ चुकी थी। मम्मी ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है माही? मैंने उनको बहाना बनाकर कहा, मेरा बीपी लो होने की वजह से रात को चक्कर आ गया था, इसीलिए गिर गई। मम्मा मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के यहाँ ले गई थी और वाकई में मेरा बीपी लो ही था। मुझे कोमल की बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे उसके जिनजादे की बात याद आ रही थी। उसने कहा था कोमल का वो सगा बाप है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह बात मुझे परेशान कर रही थी। इसी दौरान अचानक ही मेरी खाला की तबीयत खराब हो गई। मम्मी को दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं और कोमल अकेले रह रहे थे। मैं अकेले बहुत रोई थी। आज मम्मी के बगैर मेरी पहली रात थी। मैं सो ही नहीं रही थी जबकि कोमल को मैंने सुला दिया था। मुझे डर लग रहा था। मैं कोमल को खोना नहीं चाहती थी। मैंने देखा अचानक मेरे कमरे में वो जिनजादा आ गया। मैं डर गई थी। मैं मैं नहीं दूंगी कोमल को। दूर रहो मुझसे और मेरी बेटी से। ये मेरी बेटी है। मैंने उसे सख्ती से कहा था। वो मेरे सामने आकर बैठ गया। वो कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यकीन करो मैं तुमसे कोमल को नहीं लूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी।
اس نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ یہ بات چند سال پہلے کی تھی۔ اس جنزادے جس کا نام ہارون تھا، اس نے انسانی روپ دھار رکھا تھا۔ اسے انسانی دنیا میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ یوں اسے ایک لڑکی نظر آئی جس کا نام الایا تھا۔ وہ اسے بہت پسند آئی تھی، جبکہ وہ لڑکی بھی ہارون کو پسند کرنے لگی تھی۔ یوں ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا۔ اس نے الایا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ جنزادہ ہے، لیکن الایا نے اس کے بعد بھی اس سے دوستی کر لی تھی۔ آہستہ آہستہ ہارون کو اس کی عادت ہونے لگی۔ وہ الایا کو بہت اچھی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ الایا ایک اچھی لڑکی نہیں ہے تو اسے بہت افسوس ہوا۔ الایا بہت سے لڑکوں سے دوستی کیے ہوئے تھی۔ وہ سب سے پیار کے دعوے کرتی تھی۔ اس نے میرے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا اور مجھ سے شادی کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں وہ اپنے وعدے سے مکر گئی۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ وہ ایک انسان سے شادی کرے گی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو وہ مجھے کہنے لگی یہ ناجائز بچہ ہے اور میں اسے مار ڈالوں گی اور پھر تم بھی میری زندگی سے چلے جاؤ گے۔ الایا کی باتیں سن کر مجھے اسے نفرت محسوس ہوئی۔ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہمارا جو بچہ ہوگا وہ مر نہیں سکے گا، کیونکہ وہ کسی انسان کا بچہ نہیں تھا بلکہ اس کا باپ جنزادہ تھا، اسی لیے میرا بچہ اس دنیا میں آ کر رہے گا۔ کچھ عرصے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی جو انسان ہی تھی۔ کچھ عرصے تو الایا نے اسے اپنے پاس رکھا۔ وہ موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ کس طرح اس بچی کو پھینک آئے، کیونکہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کر رہی تھی جو اس سے عمر میں بڑا تھا لیکن پیسے والا تھا۔ یوں وہ کومل کو کوڑے دان میں چھوڑ گئی۔ میں اپنی بچی کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن میں اسے لے جا نہیں پا رہا تھا۔ اگر میں اسے لے جاتا تو میری دنیا میں طوفان آ جاتا۔ میرے گھر والے کسی انسانی بچی کو قبول نہ کرتے۔ بے شک کومل میری بچی تھی، لیکن وہ انسان تھی۔ یوں اس رات تم میری بچی کو اپنے گھر لے گئی۔ میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے تمہارے گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا تم اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ مجھے تسلی ہوئی اور میں آرام سے کبھی اپنی دنیا میں رہتا اور کبھی کومل سے ملنے آ جاتا۔ مجھے بہت خوشی تھی۔ میری بیٹی کو تم نے ماں بن کر پالا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، کیونکہ تم بہت نیک لڑکی ہو، اور جس نے میری بچی کو ماں بن کر پالا ہے وہ میرا محسن ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماہی، کیونکہ میں اپنی بچی کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم دونوں شادی کر لیں تو ہم تینوں ایک ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ جنزادہ خاموش ہو چکا تھا، جبکہ میں اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ میں کومل کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اب میرے دل میں جو پریشانی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد میں نے فیصلہ کیا میں ہارون سے شادی کروں گی۔ اس نے کہا وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے گا اور پھر کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ایک جنزادہ ہے۔ خوشیاں میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب ممی واپس آئیں تو ہارون بھی میرا رشتہ لے کر آ گیا۔ ممی کو ہارون بہت پسند آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا وہ پاپا کے دبئی سے واپس آتے ہی میری اور ہارون کی شادی کر دیں گی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے کومل کو سینے سے لگا لیا اور مسکرا دی۔